إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه رواه البخاري ومسلم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا اور ایمان کے ماحول میں اپنے ایمان کو بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمائیں. سامنے کرام، آج ہم اس مختصر سے وقت میں اس ٹاپک پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے تربیت کہاں سے کریں اور کیسے کریں. آج ہم لوگ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں. اگر تھوڑا سا بخار آ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اگر تھوڑا سا اس کو ڈینگو ہو جائے اور بے چین ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے بچے کا ہاتھ ٹوٹ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے بچے کا پیر ٹوٹ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں. سارے کے سارے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلے اس کے ٹریٹمنٹ پر توجہ دیتے ہیں. کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلے دواخانے کو جاتے ہیں. اپنے لین دین کو سٹاپ کر دیتے ہیں، پہلے دواخانے کو لے کر جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارے بچے ہمارے کاروبار سے زیادہ پیارے ہیں، لین دین سے زیادہ پیارے ہیں، اور ہمارے دکانوں زیادہ پیارے ہیں. جاب سے، ڈیوٹی سے، پیسوں سے، ہر چیز سے ہمارے بچے پیارے ہوا کرتے ہیں. ہمارے بچوں کو جسمانی تکلیف ہوتی ہے تو ہم فوراً اس پر متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کی روح دن بدن بیمار ہوتے جا رہی ہے. ہمارے بچے دن بدن روحانی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے بچے دن بدن اپنے ایمان سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اپنے ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا زیادہ سروکار نہیں ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے یا فکر نہیں ہوتی ہے. جبکہ اگر جسمانی طور پر نقصان ہو تو جہنم میں جانے والا بندہ نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر اگر بیمار ہو جائے تو جہنم میں جا جائے گا. اگر میرا بچہ ہاتھ ٹوٹ جائے تو جنت سے محروم ہوگا؟ نہیں. اگر میرے بچے کا پیر ٹوٹ جائے جنت سے محروم ہوگا؟ نہیں. اگر میرا بچہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جنت سے محروم ہوگا؟ نہیں. اگر میرے بچے کو ڈینگو ہو گیا جنت سے محروم ہوگا؟ نہیں. لیکن ایک بچے کا اگر ایمان ختم ہو جائے تو پھر جنت سے محروم ہو سکتا ہے. اگر اس کا ایمان کمزور پڑ جائے جنت سے محروم ہو سکتا ہے. ایمان سے دھیرے 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 دور ہوتا جا رہا ہے تو جنت سے محروم ہو سکتا ہے. تو لہذا اپنے بچوں کو جہاں دنیاوی طور پر مشکلات سے بچانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں فکر ہونا چاہیے کہ ہم اخروی طور پر بھی اپنے بچوں کو جہنم سے بچائیں، وہاں بھی ہمارے بچے جنت میں ہمارے ساتھ جائیں. اس بات کی فکر ہر ماں اور باپ کو ہونا چاہیے. اب ہم ذرا دیکھیں کہ بھائی تربیت کب کرنا چاہیے. دیکھو دوست، تربیت کا یعنی صحیح ٹائم 10 سال سے پہلے کا ہے.
آپ 10 سال سے پہلے جو بھی تربیت کریں گے مرے دم تک وہی کام آنے والی ہے. 10 سال کے بعد جو بھی تربیت کرنا چاہیں گے وہاں پر بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. کیوں؟ 10 سال سے پہلے کے جو ہمارے بچے ہیں نا وہ یوں سمجھو آپ ایک آٹے کی طرح ہیں، گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہے. آپ اس آٹے کو چاہے تو پھلکا بناؤ، چاہے تو پراٹھا بناؤ، چاہے تو سموسا بناؤ، چاہے تو جو ہے بریڈ بناؤ، چاہے تو سکریاں بناؤ، جو چاہے آپ آٹے سے بنا سکتے ہو. اگر آپ نے پھلکا بنایا، بنانے کے بعد آپ نے سوچا کہ ارے نہیں مجھے تو سموسا بنانا تھا، تو آپ سموسا نہیں بنا سکتے. اگر آپ نے آٹے سے جو ہے پراٹھا بنا دیا، بعد میں سوچا کہ ارے بھائی پراٹھا نہیں مجھے تو جو ہے یعنی بریڈ بنانا تھا، اب اس کو بریڈ نہیں بنایا جا سکتا. تو اب ہمارے بچوں کے اندر جو ہیبٹ ایک بار بلڈ ہو گئی اس کو چینج کرنا آسان نہیں ہے. جو اس میں عادت پیدا ہو گئی اس کو چینج کرنا آسان نہیں ہے. جو اس کے اندر اخلاق پیدا ہو گئے اس کو بعد میں چینج کرنا مشکل ہے. لہذا 10 سال سے پہلے جو آپ اپنے بچوں کو دعا سکھائیں گے وہی دعا مرے دم تک کام آنے والی ہے. اب آپ اور ہم اللہم باسمک آموت واحیا پڑھ دیں. اوکے، یہ دعا ہم نے کہاں یاد کی تھی؟ مکتب میں، بچپن میں یاد کیا تھا وہ دعا. بالکل بچپن میں دعا یاد کی گئی تھی. اب اگر ہم جو ہے بیت الخلا میں جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اگر پڑھ رہے ہیں وہ بچپن کی دعا ہے. کالج کی دعا نہیں ہوتی. کالج میں کوئی دعا نہیں سکھاتا آپ کو، 10th میں بھی کوئی دعا نہیں سکھاتے آپ کو، 9th میں بھی دعا نہیں سکھاتے آپ کو، 7th میں بھی دعا نہیں سکھاتے آپ کو. یعنی دعائیں یعنی دین سیکھنے کا ٹائم 10 سال سے پہلے کا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7. 7 کے ہو گئے خلاص یہاں سے نماز کا سٹارٹ ہونے والا ہے. 7 سال سے لے کے 8 سال 9 سال 10 سال 3 سال بلکہ 4 سال ان کو سمجھائے، اور 4 سال سمجھانے کے بعد 10 سال گزرنے کے بعد بھی پھر بھی بچہ خود سے نہیں پڑھ رہا ہے. بچہ خود سے میرے ساتھ چلنا نہیں چاہتا ہے. لے کر جاؤں زبردستی تو چلتا ہے، میں پڑھو بولوں تو پڑھتا ہے، اگر نہیں بولا تو اسکپ کر دیتا ہے، اگر میں زبردستی کروں تو ساتھ میں چلتا ہے. تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا. 10 سال کے ہو گئے تو ہلکا سا مار کے بھی ان کو لے کر جانا ہوگا. چینج کرنے کے لیے ہلکا سا تھپڑ بھی مارنا پڑے تو مارنا پڑے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا. کیوں فرمایا؟ 7 سال سے جب نماز پڑھو بیٹا پڑھو بیٹا پڑھو بیٹا پڑھو بیٹا بولتے جا رہے ہم، کب تک؟ 10 سال تک بول رہے ہیں. تو 7 اور 10 سال کے بیچ میں جو ہم بولے اس کو، جو نماز آئی بیچ میں 5000 نمازیں بیچ میں آ گئی ماشاءاللہ. 7 سال سے لے کر 10 سال کے بیچ میں 5000 نمازیں گزری. ایک بچے کو ایک بات کے لیے 5000 مرتبہ اگر سمجھایا گیا پھر بھی نہیں سمجھ رہا ہے تو اب مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اب اس کی اصلاح کا حکم دیا جا رہا ہے. تو دوست 10 سال سے پہلے کا ٹائم ہے. جو آپ کو سکھانا ہے آپ کو سکھا لینا ہے، جو دعا پڑھانا ہے آپ کو پڑھا لینا ہے، جتنی صورتیں یاد دلانا ہے آپ کو یاد دلانا ہے، جتنے حدیثیں پڑھانا ہے پڑھانا ہے. جو بھی یاد کرنے کا جو بھی کانسیپٹ ہے 10 سال سے پہلے کا ہے. دین کو سمجھنے کا کانسیپٹ 10 سال کے بعد کا آئے گا. آپ اور ہم کو ایک کلاس میں بٹھایا جائے تو ہم کلاس میں اگر کوئی پڑھایا تو ہم رٹتے نہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہم لوگ. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر کلاس میں بٹھایا جائے ہم کو کچھ پڑھایا جائے اب ہم رٹتے ہوئے نہیں پڑھتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے. یعنی 10 اور 12 سال کے بعد کے بچوں میں سمجھنے کا وہ کیپیسٹی بلڈ ہونا شروع ہوتی. یاد نہیں کرتا، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن 10 سال سے پہلے سمجھتا نہیں، یاد کرنے کا کوشش کرتا رہتا ہے، رٹتا رہتا ہے. اسی لیے ساری دعائیں 10 سال سے پہلے کے بچے، ساری حدیثیں 10 سال سے پہلے کی جو ہے بچے یاد کرتے. جتنے ٹیبلز ہیں اسکول کے 10 سال سے پہلے بچے یاد کر لیتے. جتنے ریمز ہیں پورے 10 سال سے پہلے چاہتے. 7th میں آ کے تم ریمز یاد کرو، اسکول میں نہیں بولتے. 8th میں آ کے تم ٹیبلز یاد کرو، اب کوئی بھی نہیں بولتا. 9th میں آ کے تم فارمولا رٹو، اب کوئی بھی نہیں بولتا. جو کچھ ہوتا ہے وہ سب
10 سال سے پہلے 12 سال سے پہلے کی عمر میں ہوتا ہے. تو اگر ہمارا بچہ 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، ان دنوں کے اندر آپ یہ نہیں سمجھنا ارے یہ تو 1 سال کا بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، یہ تو جو ہے 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، اس کو ہم کیا کریں گے. نہیں، بلکہ 1 سال سے لے کر 7 سال تک بچے آبزرو کرتے رہتے ہیں، ریکارڈ کرتے رہتے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ان کے اندر ریکارڈ ہوتے رہتا ہے. اگر وہ 7 سال کی عمر تک اپنی ماں کو اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ دوپٹہ اوڑھنا پارٹ آف لائف بن جاتا ہے. اگر اپنی ماں کو 7 سال کی عمر میں بچہ لڑتے جھگڑتے دیکھ رہا ہے تو وہ چیز بچے میں پیدا ہونے والی ہے. اگر 7 سال کی عمر میں بچہ یعنی اس دوران بچہ اپنی ماں کو احسان کرتے ہوئے دیکھتا ہے، مہمان نوازی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ہنستے ہوئے دیکھتا ہے، مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے، عزت دیتے ہوئے دیکھتا ہے، احترام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو یہ سب چیزیں اس کے سب کانشیس میں ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں اور پھر وہی عمل دوبارہ وہ اپنی لائف میں ریپیٹ کرنے والا ہے. اگر ہم 6 سال کے بچے سے لڑتے جھگڑتے رہے تو آگے چل کر جھگڑا بننے والا ہے. اگر یہاں پر اس کو بار بار بے عزتی کرو گے، مارو گے، تھپڑ مارو گے تو وہ اسٹور کر لیتا ہے، آگے چل کر وہ بھی مار کر اپنا بدلا لینا چاہتا ہے. تو 1 سال سے لے کر 7 سال تک کے بچے ریکارڈ کرتے ہیں، وہ ان کے اندر ریکارڈ ہوتے رہتا ہے. تو لہذا اسی عمر میں اپنے بچوں کے سامنے اچھے کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ بچے ہمیشہ دیکھ کر سیکھتے ہیں، بولے تو نہیں سیکھتے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے، انہوں دیکھ رہے ہیں، مول صاحب کیا کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے، خالی اماں کیا کر رہے ہیں وہ سب دیکھ رہا ہے، بابا کیا کر رہے ہیں سب دیکھ رہا ہے، ٹیچر کیا کر رہے ہیں سب دیکھ رہا ہے. ہر چیز بچے کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے اور وہ ریکارڈ کو اپنی زندگی میں بعد میں اپلائی کرنے والا ہے، اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کرنے والا ہے. تو 7 سال کی عمر میں یعنی 10 سال کے اندر ہی اپنے بچوں کو یعنی اچھے کام یعنی سامنے کرنے، ان کو کر لگانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اور ہم کیا کہتے ہیں اس کو یعنی جب بچہ 4 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 1 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، گھر میں دھیمی آواز سے قرآن کی تلاوت کو چلاتے رہنا ہے. دھیمی آواز سے، بس آواز کلیئر سنائی دے، اتنی آواز میں گھر میں یعنی جب ہم اٹھاتے رہے، جب بچہ اٹھے نیند سے تو دھیمی آواز سے قرآن سنتا رہے. جب وہ ناشتہ کرتا رہتا ہے دھیمی آواز سے قرآن کی آواز کے کانوں میں گھولتی رہے. جب یہ اسکول کو جا رہا ہے، آپ کار میں لے کر جا رہے ہیں، دھیمی آواز سے جو ہے اپنی کار میں آپ تلاوت لگاؤ. اگر آٹو میں لے کر جا رہے ہیں تو آٹو والے سے کہیں گے بھائی تمہارے آٹو میں 8 بچے جا رہے ہیں، 10 بچے جا رہے ہیں، تو یہ جو ہے تمہارے پاس موبائل تو ہے، تم روزانہ کیا کرو اپنے موبائل میں دعا ریکارڈ کر دعا جو ہے لگاؤ اور جیب میں رکھ لو. بچے پورے سنتے رہتے ہیں. تلاوت کا لگاؤ، سورہ اخلاص لگاؤ، سورہ فلق لگاؤ، سورہ ناس لگاؤ، سورہ فلاں لگاؤ، فلاں لگاؤ، بچے بار بار سنتے رہتے ہیں. کیوں؟ بچوں کے نیچر میں چپ بیٹھنا نہیں ہے دوست، بچوں کے نیچر میں چپ بیٹھنا نہیں. اگر چپ بیٹھو اس کو چھیڑتا اس کو چھیڑتا، اس کو چپ ہوتا ہے اس کو چپ ہوتا. اس کے نیچر میں خاموش بیٹھا نہیں ہے، کچھ سننا ہے، کچھ سنانا ہے، کچھ سننا ہے یا کچھ سنانا ہے، کچھ کرنا ہے. تو لہذا یہ اپنے آٹو والے بھائیوں کو بھی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے فون تو ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ، لگاؤ یوٹیوب میں جو ہے سورہ فلق لگاؤ، سورہ ناس لگاؤ، سورہ دعائیں لگاؤ، کچھ نشید لگاؤ اور بچے پورے سنتے رہتے. اس طرح اپنے بچوں کو لے کر جانا ہے، دھیمی آواز سے اپنے بچوں کو سنانا ہے ماشاءاللہ. اور جب آپ کی خاتون ماشاءاللہ اگر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو باوضو ہو کر دودھ پلانے کی کوشش کرے اور وہ دودھ پلانے کے دوران بھی قرآن کو خود سنتی رہے اور جو ہے ہمیشہ اپنے بچے کو نظر بد سے بچنے کی دعا کرتی رہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا ہمیشہ ماں اپنے بچے کو پڑھ کے دم کرتی رہے. کیوں؟ اس بچے کو شیطان بگاڑنے والا ہے، اس بچے کے دل میں شیطان وسوسے پیدا کرنے والا ہے، اس بچے کو جو ہے راہ راست ہٹانے کے لیے شیطان بے چین ہے. تو ہم دعا پڑھ کر شیطان سے دور کرنا چاہ رہے ہیں.
ہم سورہ فلق پڑھ کر شیطان کو دور کرنا چاہتے ہیں، سورہ ناس پڑھ کر شیطان کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا ماں کو چاہیے کہ دودھ پلانے کے دوران نظر بد کی دعا پڑھ کر جو ہے دم کرتے رہیں. اگر وہ کہیں دعوت میں جا رہی ہے وہاں پر بھی نظر بد کی دعا پڑھ کر لے جائیں. ٹکا لگانے سے نظر نہیں رکنے والی ہے، اور دھاگا باندھنے سے نظر سے رکاوٹ بننے والی نہیں، بندش سے رکاوٹ بننے والی نہیں، بلکہ دعائیں اپنے بچوں پہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ. اور دیکھو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کے زمانے کا قصہ نبی نے سنایا، اور بخاری مسلم کا قصہ ہے. کیا قصہ ہے؟ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر دودھ پلا رہی ہے، اور وہ کہاں دودھ پلا رہی ہے؟ اپنے دروازے کے سامنے بیٹھ کر دودھ پلا رہی ہے. قدیم زمانے میں گھر کے سامنے آنگن بیٹھا عام تھا، گھر کے سامنے بیٹھ کے کام کرنا، پکانا، کھلانا، کھانا، دودھ پلانا سب عام تھا پہلے زمانے میں. تو وہ عورت اپنے گھر کے سامنے بیٹھ کر دودھ پلا رہی ہے، اور راستے میں سے ایک زبردست مالدار آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے. تو اس ماں نے کہا اے اللہ تو میرے بچے کو اس گھوڑ سوار کی طرح بنا دے، مطلب ایسا مالدار بنا دے، ایسا شان و شوکت والا بنا دے، ایسا عزت والا بنا دے میرے بیٹے کو. اس ماں نے دعا کی تو بچہ دودھ پیتے پیتے پینا چھوڑ دیتا ہے، اور چھوڑ کر کہتا کہ اے اللہ تو مجھے اس آدمی کی طرح مت بنا، تو مجھے اس آدمی کی طرح مت بنا، اس طرح کہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ اس بچے کے دل میں ڈالا، وہ آدمی بہت بڑا ظالم تھا، جابر تھا، مالدار تھا، لیکن کسی پر رحم کرنے والا نہیں تھا، مالدار تھا، اس کو عزت نہیں تھی، لہذا اللہ تعالیٰ بچے کے دل میں ڈالا کہ ویسے مجھے مت بنا. تو گویا یعنی بچہ دودھ پیتے ہوئے جو بچہ ہے نا وہ بھی ہمارے باتوں کو آبزرو کرتا رہتا ہے. اور ایک مقام پر اللہ کے رسول نے کہا جو ہے جریج کا واقعہ ہے، اس میں جو ہے یعنی لوگوں نے الزام لگا دیا یہ بچہ جو ہے جریج کا ناجائز اولاد ہے، کہا تو لوگوں نے مارنا شروع کیا. تو جریج نے اس کے جو ہے پیٹ پکڑ کر کہا کہ بیٹا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ اس بچے نے کہا میرا باپ فلاں جو ہے بکرا چرانے والا ہے. تو اس بچے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو کیپیسٹی پیدا کر رکھا ہے. تو گویا دودھ پینے والے بچے کو بھی ہماری باتوں کا اثر ہوتا ہے، جو ہم سناتے ہیں سنتے ہیں اس کا اثر ہم بچوں پر ہوا کرتا ہے. لہذا اس بات کا ضرور خیال رکھیں انشاءاللہ. جب آپ کے بچے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ پہلے میرا بیٹا حافظ بننا، آپ طور پر کب سوچتے ہم لوگ انہیں 6 میں جاتا، 5 میں جاتا، 7 کا تب سوچتے کہ ہم حافظ بنانا نہیں، تب سوچو گے تو حافظ نہیں بنا سکو گے. آپ کو پہلے ہی سوچنا ہے کہ بھائی میں اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ اگر آپ کا بچہ 1-2 سال کا ہے تبھی سے مائنڈ سیٹ بنائیں کہ مجھے اگر حافظ بنانا ہے تو میرا بچہ 5 سال کی عمر میں قاعدہ پڑھنا شروع کر دینا، 5 سال کی عمر میں قاعدہ شروع کر دینا، اور قاعدہ 1 سال کے اندر قاعدہ ختم ہو جانا. اب یہ قاعدہ لے کر میرا بچہ جا رہا ہے مکتب میں، مسجد میں یا ٹیوشن پڑھنے آ رہا، مہینہ گیا، 2 مہینے گئے، 3 مہینے گئے، 6 مہینے گئے، پہلے پیج پہ دوسرے پیج پہ وہ جاتا بیچارہ، اور قاعدہ کا پہلا پیج دوسرا پیج پڑھ جاتا، پھر نیا قاعدہ نکالا، پھر 3 پیج پڑھ جاتا. کیوں؟ وہ 3 پیج میں پورا سال گزرتا بیچارہ، 3 پیج میں سال گزرتا. مکتب میں گیا وہاں بھی وہی چلتے رہتا. نئے مول صاحب ہے، ارے وہ تم بول رہے تختیات ہے، پھر شروع سے پڑھا اس کو. ایک مول صاحب ہے، نہیں اس کو ہجے صحیح نہیں، پھر شروع سے پڑھا. ایک مول صاحب ہے، نہیں اس کو تختیات نہیں، پھر شروع سے پڑھا. یعنی ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے کا ٹائم بہت تیز جو ہے گزرتا رہتا ہے. 5 سال میں بچے کا قاعدہ نورانی قاعدہ شروع ہونا، 6 سال کو پہنچے تک ختم ہو جانا. مول صاحب 1 سال میں قاعدہ ختم ہونا وہ تو کون ہو سکتے پڑھانے والے؟ کیسا پڑھانا مول صاحب؟ مول صاحب اگر آپ رکھ رہے ہیں کسی کو پڑھانے کے لیے تو مول صاحب کو بولنا کہ دیکھو مول صاحب یہ ہمارا 5 سال کا بیٹا ہے، 1 سال میں قاعدہ ہمیں ختم کرنا ہے. تو اب آپ مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ آپ ٹائم دیں گے نا، تو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے آپ پہلے 1 لائن 2 لائن جو سبق دے رہے نا، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار 8 بار 10 بار آپ پڑھانا. 1 بار پڑھا کے پھر مول صاحب
مطلب اس میں واٹس ایپ پہ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ ہوتے ہی بیٹا کل یاد کر کے سنو بول کے چلے گئے سمجھو، پھر ہمارا بچہ قاعدہ بند کر کے پھر جب دوبارہ کل مغرب موزہ آتے تبھی کھولتا، بیچ میں تو نہیں کھولتا، اس کی مجبوری ہے۔ اب بیچ میں کیوں نہیں کھولتا؟ اب مول صاحب جاتی اسکول کو ہوم ورک شروع ہو جاتا، پھر اسکول ہوم ورک کرتے کرتے موبائل دیکھتا ہوم ورک کرتا، موبائل دیکھتا ہوم ورک کرتے رہتا، پھر عشاء کا ٹائم ہو جاتا، پھر کھانا کھا لیتا، پھر جو ہے یعنی ایسی سو جاتا، پھر صبح ہوتی اسکول جاتا، پھر واپس آتی اما کچھ کھلاتے پلاتے، پھر مغرب ہوتی اب پھر مول صاحب آ جاتے۔ تو یہ بند کر کے مول صاحب چلے گئے تو پھر دوبارہ وہ مغرب کے بعد ہی کھولتا بچہ۔ تو مول صاحب آپ کل یاد کرو بیٹا، نہیں بولا مول صاحب آج ہی یاد دلانا، 10 بار پڑھانا، اس کو 10 بار پڑھو بولنا، پھر 10 بار پڑھانا، پھر 10 بار اس کو پڑھو بولنا، آدھا گھنٹہ پورا کا پورا سننے میں سنانے میں چل مطلب رکھنا، صرف سبق دے کے بیٹھنا نہیں۔ یاد کرو آپ یاد کرو نہیں، آپ سب یاد کر کے چھوڑ دیا نا، وہ اگلے 3 سال تک انہوں نے ختم نہیں کرتا۔ آدھا گھنٹہ پورا آپ 10 بار انہوں 10 بار، آپ 10 بار انہوں 10 بار، ایسا پڑھائیے ہمارے بچوں کو۔ اور آپ کو کیا چاہیے بولیے، ہم فیس دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو کیا چاہیے بولیے ہم دیں گے۔ وہ 300 میں 400 میں 450 میں اگر آپ ڈیل کریں گے نا تو پھر آپ کا بچہ 4 سال لگاتا ہے نورانی قاعدے میں۔ اب 450 میں آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں، 1.5 مہینہ پڑھاتے اتنے میں اس کو 600 کا آفر آتا بول صاحب کو، تو یہ چھوڑ کے چلے جاتے بیچارے۔ اب تمہارا بچہ پھر 6 میں 4 مہینے پیچھے ہو جاتا، پھر نئے مول صاحب آتے، نہیں تب آپ کو پھر شروع بات ہے، پھر ان کو 500 بات ہوئی سمجھا، پھر ان کو کہنا 700 کا جو آفر آتا، یہاں چھوڑ کے 700 چلے جاتے بیچارے۔ تو ایسا ہوتا جنرلی ہماری سوسائٹی کے اندر۔ تو آپ اچھی طرح فیس کیجئے، اچھا پڑھائیے، کیوں؟ پیسے آپ کو زندگی میں بہت ملیں گے، ایج ملنے والی نہیں ہے۔ میرا بیٹا اگر یہ 10 سال کراس کر گیا، آپ کتنے بھی پیسے خرچ کرو پھر وہاں پر 6 سال کا نہیں بن سکتا بچہ، 7 سال کا بچہ نہیں بن سکتا۔ تو پیسے امپورٹنٹ نہیں ہے، بچے کی عمر امپورٹنٹ ہے۔ لہذا اگر کسی کو ٹیوشن پہ رکھ رہے ہیں، مول صاحب ایسا بولے تو کون آتے، مول صاحب ایسا آتے، آپ فیس اچھی دو، آپ اچھی فیس دیں گے تو پورا 1 گھنٹہ بیٹھ کے پڑھنا، موبائل دیکھنا نہیں، پڑھانا۔ اور ایک ڈائری بھی رکھو، مول صاحب آج کتاب پڑھے، یہاں پر لکھیے، سائن کرنی چاہیے، ہم بھی سائن کرتے اس میں خلاص۔ اس کے بعد دیکھو بچہ 6 مہینے مورد اپلوس، 7ویں مہینے میں اگر آپ کا بچہ قرآن شروع کرتا تو 7 اور 8 سال 2 سال میں کم سے کم 10 پارے بچہ پڑھ لیتا انشاءاللہ، اگر اسی کنڈیشن پہ چلو گے تو اگر 10 پارے پڑھ لیا تو 9ویں سال آپ کا بچہ حفظ میں ایڈمیشن لے سکتا۔ 9 10 11 سال بچہ حافظ بن کے نکل جاتا، پھر اسکول پڑھاؤ، کالج پڑھاؤ، کچھ بھی پڑھاؤ، سمجھا؟ 10 11 سال ہوئے، ابھی نورانی قاعدے میں 6 12 سال میں ناظرہ میں آتے، پھر ناظرہ 3 سال پڑھتا اور بیچارہ، پھر آپ 15 سال میں حافظ بننے جاتا، نہیں ہوتا۔ 15 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں نہیں، ہماری خواہش ہے، آپ کی خواہش کو تھوپنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بچے کی جو ایج ہے اسی ایج میں کام کرو گے تو ہونے والا، سمجھا؟ آپ کے بچے کو بھی آپ دیکھنا واقعی ذہین ہے نہیں، کیوں؟ حفظ کوئی آسان کام نہیں، حفظ کوئی آسان کھیل کود نہیں ہے، بلکہ اس میں محنت کرنے والا بچہ بھی ہونا، ذہین بچہ بھی ہونا۔ اگر ذہین ہے تو آپ حفظ کے پریشر ڈالو، ذہین نہیں ہے بیچا، پریشر ڈالو گے، 14 سال کا ہوگا، ابھی 3 پارے میں 6 میں جا رہا، یا تو بچہ بزر ہو جاتا یا تو بھاگ جاتا، بچہ ختم نہیں پڑتا، بچہ مدعو ہو جاتا۔ جب بار پریشر ڈالتے نا، غصہ کرتے، ڈانٹتے، تو بچے خود بخود یہ سمجھتے کہ یہ میرے بس کی بات ہے، میں مدعو ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے یاد نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہو احساس کم ترین بچہ آ جاتا، پھر بچہ حافظ نہیں بن سکتا۔ 9 10 11 کروس یا بہت ہوا تو 12 سال میں آپ کا بچہ حافظ بن کے نکلنا، پھر اسکول میں ڈالا، ماشاءاللہ اسکول میں جو ہے 6th میں 7th میں 8th میں 9th میں 10th کرنے کے بعد پھر انٹر بھی کیجیے۔ انٹر کرنے کے بعد اگر آپ عالم کورس میں ڈالنا چاہ رہے تو اب انٹر میں جانے کے بعد عالم کورس ڈالیے، انٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد عالم کورس میں ڈالنا ہے،
کیوں؟ عالم کورس میں ہر چیز کو سمجھ کے پڑھنا رہتا، رٹنا کچھ بھی رہتا وہاں پر. بچپن میں حفظ رٹنا ہے، سمجھنا کچھ بھی نہیں ہے. تو انٹر کے بعد جو بھی پڑھے گا نا سمجھ کے پڑھے گا، یہاں آ کر سمجھا سکے گا. جو بچہ مدرسے میں سمجھ کے نہیں پڑھا یہاں آ کے سمجھا نہیں سکتا. جو بچہ مدرسے میں سمجھ کے پڑھے رہتا انہیں آ کے سمجھا سکتا. مدرسے پڑھ کے وہی بن کے آ گئے، مدنی بن کے آ گئے، سمجھانا نہیں آ رہا تو کیا فائدہ ہوگا؟ سلفی بنے، عمری بنے، جامی بنے، فلاں بنے، سب بنے، سمجھانے سے نہیں آ رہا آپ کو، طریقہ سے سمجھانے کا، تو آپ کے عالم بننے کا زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا. عالم کا مطلب سمجھانا، انڈرسٹینڈ کرنا. تو یہ بڑی عمر میں جانے کے بعد آتا. اگر نہیں مول صاحب میں دینی ماحول میں رکھنا چاہ رہا ہوں، 8 سال کے بچے کو عالم کو سمجھا دینا چاہ رہا ہوں، غلطی کر رہے ہیں آپ. 8 سال کے 9 سال کے بچے کو عالم کورس میں ڈالو گے نا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بچپن سے میرے بچے کا دینی ماحول ہے، آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو بچپن میں ڈالتے نا انہیں رٹ کے پاس ہو کیا آتا بیچارہ. شراب حرام ہے، حرام ہے، کیوں حرام؟ اس کو نہیں پتا. رٹ کے پاس ہو بیچارہ. سود حرام ہے، حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ اس کو نہیں پتا. کیوں؟ رٹ کے پاس ہو گیا ہے بیچارہ. تو سمجھا نہیں سکتا. جو سمجھا نہیں سکتا وہ اچھا عالم نہیں بن سکتا. تو لہذا حفظ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں تو 12 سال کے اندر حافظ بن جانا. اگر عالم کورس کرانا چاہ رہے ہیں انٹر کے بعد آپ بچے کیا کرنا ہے؟ عالم کورس کرانا. میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، 2 منٹ ختم کروں انشاءاللہ. اور ہمارے بچے مجھ سے آپ اسکول پڑھتے پڑھتے ہمارا بچہ حفظ کرنا چاہ رہا، ہو سکتا کیا؟ اگر واقعی بہت صحیح ہے آپ کا بچہ تو ہو سکتا، اسکول کے ساتھ ساتھ حفظ ہو سکتا. ایوریج ہے تو نہیں ہو سکتا، پیلے ایوریج ہے ہو نہیں سکتا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. نہیں وہ اسکول والے کرا رہے نا، تو بھی اسکول والے بزنس ہے ہوتا وہ کرا رہے، لیکن آپ کو سمجھ رہا ہے کہ دونوں ایک ساتھ بیلنس کر سکتا نہیں کر سکتا. تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ ایوریج بچے، بلو ایوریج بچے اسکولنگ اور حفظ کو ایک ساتھ نہیں سنبھال سکتے. دونوں بھی یا تو ادھر کا ہوتا یا تو ادھر کا ہوتا، یا دونوں کا نہیں ہوتا بیچارہ. اگر آپ کا بچہ ایکسٹرا آرڈنری ہے تو ہی اسکولنگ کے ساتھ ساتھ حفظ کرائیے آپ. نہیں صاحب میں اسکول میں تو حفظ نہیں کرانا چاہتا، اسکول چلتے رہو، میں مغرباً 1 گھنٹہ ٹیوشن لگا کے حافظ بنانا چاہتا ہوں. بالکل ہو سکتا ہے. 1 گھنٹہ ٹیوشن لگا کے ہم حافظ بنانا چاہ رہے ہیں، بالکل ہو سکتا. تھوڑا 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 آگے بڑھ جائے گا، حفظ کر سکتا. لیکن اسکول میں بیٹھ کے صبح سے لے کے ظہر تک جو ہے اکیڈمک پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ظہر سے اثر تک وہ حفظ کر رہے ہیں، یا شروع سے صبح سے لے کر ظہر تک حفظ کر رہے ہیں، پھر ظہر کے بعد سے اثر تک اکیڈمک پڑھ رہے ہیں، تو نہیں ہو سکتا. نہیں وہ حافظ بنے، ایکسٹرا آرڈنری ہے تو حافظ بن سکتا. نہیں وہ ایوریج بچہ پھر بھی حافظ بن گیا، سرٹیفکیٹ کا حافظ ہے، تراویح پڑھو نہیں پڑھ سکتا بیچارہ، تراویح نہیں پڑھا سکتا. جو بچہ تراویح نہیں پڑھا سکتا اس کو حافظ بول نہیں سکتے ہم. حافظ کی سرٹیفکیٹ مسلح ہے. اگر یہاں کھڑا ہو کے پوری 30 پارے پڑھایا وہی سرٹیفکیٹ اس کی ہے. اگر یہاں نہیں پڑھا، نہیں میں 10 پارے پڑھا دے تو نہ، میں 5 پارے پڑھا تو نہ، میں 15 پارے پڑھا، نیکسٹ ڈے پکا 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 پورے 30 پارے پڑھا تو، لیکن اس سال 10 پارا گیا، انہیں حافظ نہیں ہو سکتا. تو ایسے حافظ بن کے نکلتے اسکولوں میں. اگر ایوریج بچے ہیں تو، بلے ایوریج بچے ہیں تو، ایکسٹرا آرڈنری ہے بالکل بن سکتا ہے انشاءاللہ. اور گھر میں اگر آپ حافظ بنانا چاہ رہے ہیں بالکل بنا سکتے ہیں. مغرب کے بعد فکس ٹائم رکھ کے اس کو کرانا. مول صاحب ہمارے پاس آ کے پڑھانے والے تو کوئی بھی نہیں، لیکن آن لائن پڑھ کے ہم حافظ بنا سکتے کیا؟ آپ یہ پوچھتے ہیں. آن لائن پڑھا کے حافظ بنا سکتے کیا؟ آن لائن 1 گھنٹہ پڑھا رہے ہیں اور مول صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر یاد کر رہا ہے، الگ سے یاد نہیں کر رہا ہے، تو حافظ نہیں بن سکتا. آن لائن میں بچے پر کنٹرول استاد کا نہیں ہو سکتا. اور جب سامنے بیٹھے تو جو کنٹرول ہوتا نا آن لائن کو کنٹرول اس کو نہیں آتا. کبھی جو ہے ویڈیو آف کر کے دیکھ کے سناتا بیچارہ ہے، مول صاحب خوش کبھی خوش، سب جنا کبھی عام ہفتہ مطلب یہاں اب ویڈیو بیٹھا ہوا ہے لیکن قرآن یہاں رکھا ہوا ہے، اب اس کا دکھتا بیچارہ یہاں دیکھ رہا وہ سنا رہا بیچارہ، سمجھے نا. تو بہت سارے گڑبڑیاں ہوتے ہیں آن لائن میں حافظ کریں گے تو مشکل ہو سکتا، صحیح نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی آواز بہت پیاری ہونا تو اچھے قاریوں کی آواز سناتے رہنا.
گھر میں اچھی قاریوں کی آواز لگانا، گنگنو بیٹا تم بھی پڑھو بیٹا تم بھی پڑھو بیٹا، ساتھ میں قرآن لگانا، آپ کے بچے کی آواز سانس لمبی ہونا، سانس لمبی ہو جیسے نخرے کر سکتے، نخرے مطلب لہن لا سکتے، اس میں سانس چھوٹی ہے لہن نہیں آ سکتی، سانس چھوٹی ہے آواز میں بیوٹی نہیں پیدا ہو سکتی، آواز میں بیوٹی پیدا ہونے کے لیے سانس لمبی ہونا، سانس لمبی کرنا ہے۔ ہم صاحب آواز اچھی ہے میرے بچے کی تو بلون لا کے پھونک رہے، بلون پھونکو پھونکو بیٹا پھونکو پھونکو، بلون پھونکتے پھونکتے بچے کی سانس اچھی ہو جاتی، بھاگو بیٹا 50 جو ہے راؤنڈ مارو بیٹا، 25 راؤنڈ مارو بیٹا، ہانپنا بچہ، تو اس سے بچے کی سانس لمبی ہوتی، گن بنانا سنانا سننا، اس سے جو ہے ہمارے بچے اچھے بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور پہلے سب سے پہلے اماں باپ موبائل کو دور رکھنا، بچے کی شکایت نہیں کرنا، اگر آپ یوز کریں گے بچے کی شکایت کریں گے تو سمجھو اس شکایت کا آج تک کوئی حل نہیں ہے، کوئی دوا نہیں اس کی، آپ مت یوز کرو تو بچے سیف رہنے والے ہیں، آپ یوز کرنا چاہیں گے بچوں بگڑ رہے ہو سب، بچے بگڑ رہے ہو سب، تم پہلے بگڑ چکے بعد بچے بگڑے ہو، سمجھے نا، تو آپ کام کرو گے توچ کم ہونے والا ہے، آپ نہیں کم کر کے سر پھوڑ لو یہاں ٹاکے ڈالو تب بھی جو ہے فرق پڑنے والا نہیں، فرق پڑنے والا نہیں، آپ کا کم کرنا صحیح ہے۔ پھر ہمارے گھر والوں کو بٹن کا فون لانا پڑتا، ہاں لا کے دو اگر بچے پیارے ہیں تو، پھر دعوت میں جاتے ہو وہاں بٹن کا فون تو وہاں کیسا ہوتا، سمجھا؟ اچھا تو جہاں شان کو کم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بچے وہاں پر بولے جانے والے ہیں، سمجھا؟ آپ شان اگر اپنی باقی رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر بچوں کو کھونے تیار ہو جاؤ، اپنی شان کو ختم کرو، دیکھو میں بچوں کو بچانے کے لیے بٹن کا فون یوز کر رہی ہوں، آپ ایگزامپل بننا، دعوت میں جا کے ایگزامپل بننا، ان کے پاس ایپل ہے نا، ان کے پاس سیمسنگ 24 ہے نا، وہ دیکھے تو بچے تمہارے چلے آتے ہیں، سمجھے نا؟ آپ بچوں پہ نظر رکھنا، وہ فون وہ فون وہ فون وہ فون، ان کے پاس جب تک ایسا ہوتا فون، سمجھا؟ جب تک فون ایسا رہتا وہ بازی کی بات یہ بازی کی بات، وہاں یہاں دکھنا ایپل کا یہ دکھنا، یہاں سے سیمسنگ کا وہ دکھنا یہ دکھنا، ایسے شان میں گئے تو بچے گئے، شان کو چھوڑ دو بچوں کے واسطے فکر کرو تو خود چھوڑو گے تو بچے بچنے والے ہیں، نہیں تو بچنے والے نہیں ہیں، یاد رکھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باری طرح تو ہم تمام اپنے بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے والا بنائے، اپنے بچوں کو شیطان سے بچنے والا بنائے، اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے بچنے والا بنائے، اپنے بچوں کو راہ راست بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں دن رات دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ